الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا معين له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة بحامل القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم تیروز بستان سرا ہماتوتیان خوشنما پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ عمریے بھی اپنے شوق میں ڈالے ہوئے سرتوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ بلبلیں بھی سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ چھڑیوں کے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یہ کہے صلو علیہ وآلہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں میرے انتہائی واجب التحریم معزز سامعین، آج کی یہ تقریب انتہائی بابرکت تقریب اس حوالے سے ہے کہ اس میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں حافظ صاحب جنہوں نے قرآن کریم سنایا، آپ حضرات جنہوں نے اللہ کے کلام کو محبت کے ساتھ سنا، میں تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ حضرات سے میری یہ التماس ہے، چند منٹ کی میں گفتگو کروں گا، توجہ میری طرف کو دائیں بائیں یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ان کو ابھی فی الحال موقوف کر دیں۔ زیادہ
وقت آپ کا نہیں لوں گا کیونکہ میں نے آگے بھی ایک جگہ پہ پروگرام پہ جانا ہے۔ محترم دوستوں، قرآن کریم یہ محض ایک کتاب نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم، عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی یہ آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ بھئی ایسے ہے یا نہیں؟ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ لیکن تورات، زبور، انجیل وہ بھی کتاب اللہ ہے، قرآن بھی کتاب اللہ ہے۔ قرآن میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ وہ محض کتابیں ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کلام کسے کہتے ہیں؟ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میرے ذہن میں کچھ خیالات آ رہے ہیں، کچھ تصورات ہیں، وہ تصورات، وہ خیالات جو الفاظ کا جامہ پہن کر میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، یہ میرا کلام ہے۔ آپ جو گفتگو کرتے ہیں، اپنے زبان سے جو کلام کرتے ہیں، وہ آپ کا کلام ہے۔ قرآن کریم الحمد سے والناس تک یہ میرے رب کے وہ خیالات ہیں، میرے رب کے وہ تصورات ہیں جو اللہ نے اپنی مبارک و مقدس زبان سے خود ادا فرمائے۔ باقی جتنی کتابیں ہیں انہیں اللہ نے پڑھا نہیں ہے، زبان سے ادا نہیں کیا، بلکہ انہیں لکھوا کے دنیا میں بھیج دیا۔ تورات لکھوائی، نبی پہ آ گئی، یہ تمہارے لیے نظام حیات ہے، یہ قانون زندگی ہے، یہ دستور زندگی ہے۔ زبور لکھوائی، نبی کے پاس آ گئی، یہ تمہارے لیے دستور زندگی ہے۔ انجیل لکھوائی، نبی کے پاس آ گئی۔ مولا کریم اب قرآن کی باری ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، لکھواؤں گا نہیں۔ اے اللہ کیسے، کس طرح؟ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ایک ایک لفظ کو محبت کے ساتھ خود پڑھوں گا۔ ایک ایک لفظ کو اللہ نے خود پڑھا۔ اور پھر اس طرح بھی نہیں ہوا کہ ایک ہی مرتبہ پڑھ کے اور بھیج دیا، نہیں نہیں، بلکہ 23 سال کے عرصے میں پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ 1 آیت، 2 آیتیں، 1 سورت، 10 آیتیں محبت کے ساتھ پڑھ کے حضرت جبرائیل جو ملائکہ کے سردار ہیں انہیں سنائی، اور سنانے کے بعد یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا لے جاؤ۔ کیسے جاؤ؟ حضرت جبرائیل کو اکیلے نہیں بھیجا کہ اسے لے جاؤ، بلکہ قرآن کی عظمت دیکھیے، قرآن کا اعزاز دیکھیے، قرآن کا مقام دیکھیے۔ حضرت جبرائیل اگر اکیلے بھی لے کے آتے تو کوئی انہیں روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ فرشتوں کے سردار ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں۔ اللہ نے بڑا قوی اور طاقتور بنایا انہیں، لیکن یہ قرآن کا اعزاز تھا۔ اللہ نے کہا جبرائیل اکیلے نہیں جانا، پورے پروٹوکول کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا کلام آ رہا ہے، خالق کائنات کا کلام آ رہا ہے، اس بادشاہ کا کلام آ رہا ہے جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس لیے یہ کلام پروٹوکول کے ساتھ جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، 2 قسم کی روایات آتی ہیں۔ ایک روایت میں 70,000 فرشتوں کے حصار کے اندر اللہ حضرت جبرائیل کے ساتھ 70,000 فرشتوں کو بھیجتے تھے کہ جاؤ اس قرآن کو لے کے جاؤ۔ اور جب یہ قرآن یا اللہ کہاں لے کے جانا ہے، کہاں نازل کرنا ہے، اللہ نے اس قرآن کے نزول کے لیے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا جبرائیل سے کہتے اس آیت کو لکھتے اور میرے محبوب کو جا کے دے دو، لیکن اس قرآن کی عظمت بتلائی، مقام بتلایا، اس کا مرتبہ بتلایا۔ اللہ نے اس کلام کے لیے وہ جگہ چنی جو میرا عقیدہ ہے، میرے اکابرین کا عقیدہ ہے، علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ارفع وہ کون سی جگہ ہے؟ میرے محبوب کا نبوت والا سینہ۔ اللہ نے فرمایا
جبرائیل اس قرآن کو میرے محبوب کے سینے پہ اتارو، علی قلبی، نبوت کے دل پر اس قرآن کو اتارو۔ حضرت جبرائیل قرآن کو لے کے آتے، میرے محبوب کے دل پہ اس قرآن کو اتارتے، پھر میرے محبوب پڑھ کے صحابہ کو سناتے۔ تو میرے دوستو، قرآن تو یہ عظیم کتاب، اس کی نسبتیں دیکھیں کتنی ہیں، اس کے تعلق۔ آج اگر ہمارے پاس مدینہ منورہ کا رومال آ جائے تو ہماری عقیدت کا، احترام کا کیا عالم ہوتا ہے کہ یار، حالانکہ رومال گیا ادھر سے ہی ہوتا ہے، بنا پاکستان سے ہے یا انڈیا سے ہے یا چائنا سے ہے، مدینہ منورہ میں چلا گیا، اب وہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ خرید کے لے کے آیا، ہم اسے محبت سے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کو اس شہر کی ہوا لگی ہے جس شہر کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہو گئی، جس شہر کی نسبت، یہ نسبت بڑی اعلیٰ نسبت ہے۔ نسبت پہ اگر بات شروع کر دے تو بات کہاں کی کہاں نکل گئی۔ یہ نسبت تو اتنی اعلیٰ نسبت ہے، یہ حبشے کے کالے غلام کو ملی جس کے بڑے بڑے ہونٹ تھے، بڑے بڑے پاؤں تھے، لمبا قد تھا، جس کا دنیا میں کوئی مول نہیں لگاتا تھا۔ جب نسبت نبوت اسے مل گئی تو وہ دنیا میں ایسا انمول ہو گیا کہ وہ چلتا مکہ کی گلیوں میں ہے، اس کے قدموں کی آٹھ رب جنت میں سناتے ہیں۔ یہ نسبت ہی ایسی نسبت ہے۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن، بات قرآن کی بات اور طرف نکل گئی، تو یہ قرآن کی نسبت دیکھیں۔ ایک تو اس کو نسبت خدا حاصل ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، دوسری نسبت مصطفیٰ حاصل ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا۔ یہ دو تو بڑی نسبتیں ہیں جس نے قرآن کو دنیا میں معزز و محترم بنا دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایک شخص کو نہیں، ایک فرد کو نہیں، ایک قبیلے کو نہیں، یہ اقوام عالم کو راہ راست پہ چلاتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ تعلق بناتا ہے وہ دنیا میں معزز و محترم بن جاتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے تاریخ کو اٹھا کے دیکھا کہ جس نے قرآن سے اپنے تعلق کو بنایا، جس نے قرآن سے اپنی نسبت کو بنایا، جس نے قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑا، قرآن ایسی باوفا کتاب ہے، قرآن نے اسے چھوڑا نہیں، قرآن نے اسے معزز بنا دیا۔ اسی کو تو علامہ اقبال نے کہا تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جس نے ذروں کو اٹھایا اور سارا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ میرے دوستو، یہ قرآن ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایک مرتبہ کہنے لگے، واہ عمر، آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا کرتا ہے، تو تو وہ تھا، تیرا باپ خطاب تجھے مارا کرتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ نہیں چلانے آتے۔ آج قرآن اور صاحب قرآن کون ہے پتہ ہے نا؟ قرآن اور صاحب قرآن نے تجھے اتنا معزز بنا دیا کہ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا۔ جس نے قرآن اور صاحب قرآن سے وفا کی وہ دنیا میں معزز ہوا۔ ابو بکر تھے، صدیق اکبر بن گئے، عمر تھے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان تھے، علی المرتضیٰ بن گئے، عثمان تھے، ذوالنورین بن گئے، علی تھے، حیدر کرار بن گئے، حمزہ آئے، اسد اللہ بن گئے، خالد بن ولید آئے، سیف اللہ بن گئے، ابو عبیدہ بن جراح آئے، امیر الامہ بن گئے، بلال حبشی آئے، مؤذن رسول بن گئے۔ جس نے قرآن اور صاحب قرآن سے وفا کی تو قرآن اور صاحب قرآن نے اسے چھوڑا نہیں۔ اور
دنیا میں تو اللہ عزتیں دیتے ہیں، اور یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ مصلی جو ہے یہ وراثت نبوی ہے، یہ نبوت کی وراثت میں ہمیں ملا ہے. یہ مصلی کس میں ملا ہے ہمیں؟ نبوت کی، کیونکہ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے. یہاں عالم کھڑا ہے، حافظ کھڑا ہے، یہ نبوت کی وراثت کی وجہ سے کھڑا ہے. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ہمارے ملک کا وزیر اعظم آ جائے، وہ کہے جناب کل فجر کی نماز میں نے ادھر پڑھانی ہے، تو آپ میں سے کون کون پڑھے گا؟ کوئی پڑھے گا؟ نہیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے یہ مصلی نبوت ہے، یہ رسول اللہ کی وراثت ہے. اس نبوت کے وراثت پہ وہی شخص کھڑا ہو سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی اس مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں، آج جو ہے وہ چونکہ مادے کا دور ہے، ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ جی، انجینئر بناؤ، فلاں بناؤ، فلاں بناؤ جی. مادیت کا دور ہے، مادے پہ محنت ہو رہی. جیسے مولانا صاحب بات کر رہے تھے، حافظوں کو ہم سمجھتے ہیں جی یہ ہم ہی ہے، دقیانوس قسم کے لوگ ہیں. اور جناب جو بچہ گھر کے اندر وہ کسی کام کا نہیں نہ ہوتا، وہ مولوی صاحب کے پاس لیتے ہیں، مولانا صاحب یار اسے حافظ بنا دے، اسے جناب قاری بنا دے، عالم بنا دے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جن بچوں کو تم قرآن کے لیے لا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم میں منبر پہ بیٹھا ہوں، یہ بچے ایسے نہیں آئے، یہ میرے رب کا انتخاب ہے. کیونکہ میرے محبوب نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا والوں وزیر اعظم بہتر نہیں ہے، دنیا کی صدارت کا منصب بہتر نہیں ہے، کوئی اور منصب بہتر نہیں. تم میں سے بہتر وہ ہے جو چٹائی پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. میرے محبوب نے زبان نبوت سے کہہ دیا، میرا ایمان ہے ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. اس کی قدر کیا کرو، یہ حفاظ کی قدر کیا کرو، اور یہ عہد کرو اپنے بچوں کو حافظ بنانا ہے. اللہ نے بڑا مقام رکھا ہے. جی وہ ہمارے پاس اکثر آتے ہیں لوگ، وہ جی مولوی صاحب ہے تنگ بڑا کردہ کار، انہوں تسی داخل کر لو مدرسے. ٹھیک ہے بھائی مدرسے داخل، ابھی جو بچے مدرسے میں داخل کروا دیں نا بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ عظمت نہیں ہے نا دل میں. جن کو ہم مدرسے میں داخل کروا دیں ان کو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہوتا. سکول میں بچہ جانا ہے جناب، اسے بڑا اچھا لباس وردی پہنا رہے ہیں، اسے صاف ستھرا کر رہی ہے ماں، نہلا رہی ہے، وقت کی پابندی، وہ وقت 5 منٹ رہ گئے، ابا جان کو اٹھایا جا رہا ہے، اٹھو جی وہ بچے کو سکول بھیج کے آنا ہے، ٹفن ساتھ تیار کر کے دیا، اور اس کے پیچھے جا رہے ہیں. اور جس کو جو مدرسے میں جا رہا ہے ان کا کوئی پتہ نہیں، اٹھو چل مدرسے. وہ بیچارہ منہ بھی نہیں دھوتا، اون جی ناس کیا مدرسے، کپڑے بھی نہیں پائے اون جی. لیکن اللہ کے ہاں اس کا کیا پروٹوکول ہے؟ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ یہ طالب علم جسے تم کوئی حیثیت نہیں دیتے، جسے تم کوئی پروٹوکول نہیں دیتے، میری خدائی اس کے پروٹوکول کے لیے حرکت میں آ جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ طالب علم قرآن پڑھنے والا جب گھر سے نکلتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن پڑھنے والے کو اعزاز عطا کیا. اور پھر جب اور اللہ کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندروں میں مچھلیاں اور بلوں کے اندر چوٹیاں اس طالب علم کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں. تم اسے کچھ نہ سمجھو. اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے، جب ابا جی بوڑھے ہو گئے، ایک ڈاکٹر بن گیا، انہوں نے کہا ابا جی کیا کھانستے رہتے ہیں، ٹینشن ڈالی ہوئی ہے. ایک انجینئر ہے، اس کی بیگم نے کہا یہ کیا بوڑھا لا کے بٹھا دیا سر پہ. اب یہ بوڑھا صاحب طرف سے ہو کے آیا اسی کے پاس جسے قرآن کی تعلیم دی تھی، کیونکہ قرآن نے اسے بتایا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. قرآن نے والدین کا اقدار بتایا ہے
کہ جب والد سامنے آ جائے، والدہ سامنے آ جائے تو اپنی نگاہوں کو جھکا دو، اپنے بازوؤں کو پھیلا دو۔ قرآن نے اسے سبق دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، اور اپنے ان کے خلاف تباہ کوئی بات وہ کر دے تو اپنے ماتھے پہ سلوٹے بھی نہ ڈالو۔ یہ تعلیم تو اس کو قرآن نے دی ہے، آخر میں سنبھالا کس نے؟ قرآن پڑھنے والے۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کی قدر کرے، قرآن بڑی باوفا کتاب ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جی شوہر بیوی سے منہ چھپا رہا ہوگا، بیوی شوہر سے منہ چھپا رہی ہوگی، بیٹا والد سے، والد بیٹے سے، بیٹی والدہ سے، ہر کوئی کسی سے منہ چھپا رہا ہوگا۔ کوئی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے مطالبہ نہ کر دے، یہ عالم ہوگا۔ اس موقع پہ حافظ قرآن ہوگا جو ڈھونڈ رہا ہوگا میرا والد کدھر ہے، میری والدہ کدھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس دور کے اندر جب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پڑھانا یہ دقیہ نصیحت ہے، اس دور میں انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، آج میں نے انہیں ایسا تاج پہنوانا ہے جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ ہے۔ حافظ قرآن تلاش کرے گا اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو اللہ یہ اعزاز دیں گے، اپنے گھرانے کے 10 ایسے لوگ جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے ان کی سفارش کرو اور جنت میں لے جاؤ۔ میرے دوستو یہ قرآن ایسی باوفا کتاب، قرآن ایسی باعظمت کتاب ہے، قرآن کی قدر کریں، حفاظ کرام کی قدر کریں۔ الحمدللہ قرآن پاک سنایا، یہ بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ ان کا سننا، آپ حضرات کا سننا اور ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی اس بات کی فکر نہ کریں، آج یہ محفل قرآن پاک کی ہے، اس میں یہ تہیہ کریں ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، یعنی ان کے رزق کی نہ فکر کریں۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی بچوں کو مولوی بناتا دکھائے گا کتوں، یہ مجھے بات آج تک سمجھ نہیں آئی۔ ایک طرف کہتے ہیں مولوی کھاتے بڑا ہے، کیونکہ ایسے ہے مولوی کھاتے بڑا ہے، اور ایک طرف کہتے ہیں بچے کو مولوی بنا دیا تو کھائے گا کہاں۔ میں نے کہا کہ یار تم فیکٹریوں میں کام کرتے ہو، مالک کا کام کر رہے ہو، حکومتی ملازم وہ حکومت کا کام کر رہا ہے، کس بنیاد پہ؟ کہ حکومت ہمیں تنخواہ دے گی، ہماری ضرورتیں پوری ہوگی۔ یہ حافظ قرآن یہ عالم بن کے اللہ کا کام کرے گا، اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی امام نے احتجاج کیا اور ہڑتال کی ہو، جی آج مسجد نہیں کھلے گی میری تنخواہ بڑھاؤ، میں نماز نہیں پڑھاؤں گا تنخواہ بڑھاؤ، میں تراویح نہیں پڑھاؤں گا تنخواہ بڑھاؤ؟ کون مطالبہ کر رہا ہے؟ جن کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور مولوی صاحب سے پوچھ لو کتنی ہے جی 10,000 12,000، وہ چھلانگ مار لی 15,000، بڑی اچھی مسجد میں پوسٹنگ ہو گئی تو 20,000۔ اس سے زیادہ تنخواہیں نہیں ہوتی علماء کی، لیکن ان سے پوچھو کیسا گزارا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کتنے بچے ہیں جی؟ 5-6 بچے ہیں، گزارا اچھا چل رہا ہے۔ اور ادھر ڈاکٹر ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہے، 2 بچے ہیں، سنائے جی کیسا گزارا چل رہا ہے؟ مہنگائی بڑی ہو گئی، بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی۔ میں نے کہا یہ اصل وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب کی دعا ہے۔ آخری کو دعا سنا کے بات ختم کرتا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی ہاتھ اٹھا کے، نصر اللہ عمران سمع منا مقالتی، اللہ تر و تازہ رکھے۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ میرے آقا دعا کر رہے ہیں۔ محبوب کے ہاتھ اٹھے ہو، محبوب کے ہاتھ اٹھے ہو، نبوت والی زبان سے دعا نکلی ہو تو عرش کو چیر کے جاتی ہے، رکتی نہیں۔ حضور نے فرمایا نصر اللہ عمران سمع منا مقالتی، ربا اس بندے کو تر و تازہ رکھنا، خوش و خرم رکھنا، آباد و شاد رکھنا، جو میرا فرمان سنے، تیرا فرمان سنے، اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔ یا اللہ اسے تر و تازہ رکھنا۔ اور مولوی کا کام بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ حضور کی دعا ہے، جو علماء تر و تازہ ہے، علماء خوش و خرم ہے، یہ حضور دنیا زور لگا رہی ہے ختم کر دو ان مولویوں کو،
ختم کر دو مدارس کو. میں نے کہا تمہارا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا, تمہارا باپ بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا, کیسے ختم کرو گے؟ یہ محبوب کے دیوانے ہیں, پروانے ہیں, حضور پہ مر مٹنے والے ہیں, دین پہ مر مٹنے والے ہیں. ان کو یہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ. الحمدللہ رب العالمین.